آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں اجلاس عام میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کی شرکت آپ کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا ثبوت ہے، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ملت کچھ دیر کے لیے سو تو سکتی ہے، مردہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ حوصلہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے آپ کا یہ تعلق اور تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے اس اجلاس میں آپ کا یہ اجتماع ملک کو، ارباب اقتدار کو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس ملک میں اپنے دین اور اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سرزمین پر سر اٹھا کر عزت کے ساتھ، احکام شریعت کے ساتھ وقت بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی شرکت پر آپ سب کے لیے خیر مقدم کے کلمات کہتا ہوں، اور آپ کے حوصلے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانان ہند کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ 1973 میں حفاظت شریعت کی غرض سے اسے قائم کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ الگ الگ طبقات میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک کیا جائے، اور حفاظت شریعت کا ایک مستحکم کارواں مرتب کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام مسالک و مکاتب فکر اور تمام جماعتوں اور ملی تنظیموں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ پچھلے 51 برسوں میں اس بورڈ نے وحدت و اجتماعیت کے محاذ پر، تحفظ شریعت کے محاذ پر، اصلاح ملت کے محاذ پر گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے وحدت و اجتماعیت کا ایک علامتی نشان بن چکا ہے، اور ساری دنیا میں اپنی وحدت و اجتماعیت کی شان کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ وحدت و اجتماعیت یوں ہی قائم نہیں ہوئی، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے اس کے لیے بڑی قربانی دی۔ جس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا جا رہا تھا، مسلم پرسنل لا کنونشن منعقدہ ممبئی کا مرحلہ تھا، تو حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے عظیم اہل سنت والجماعت عالم اور بزرگ حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ مسلم پرسنل لا کنونشن میں تشریف لائیں۔ وہ ایک بہت بڑے حلقے کے مقتدی اور پیشوا تھے، انہوں نے اس خط کا کسی مصلحت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، پھر خط لکھا گیا، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ بھی خط کا جواب موصول نہ ہونے پر ہمارے یہ بزرگ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ خواجگاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھے، یہ بزرگ سفر کر کے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور گئے، جہاں حضرت مولانا برہان الحق کی خانقاہ تھی، اور وہاں ایسے وقت پہنچے جبکہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جگہ تنگ تھی، جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں وہاں یہ بزرگ بیٹھ گئے۔ تواضع اور انکساری فوج اور سپاہ کی طاقت نہیں ہے، وحدت و اجتماعیت کی طاقت ہے۔
مسلمانان ہند کا جو اعتماد و اعتبار اس بورڈ کو حاصل ہے وہ محض عطیہ الہی اور انعام ربانی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کی ہدایت دی گئی تھی، ارشاد ہوا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک حقائق کو دو اور دو چار کی طرح واضح کرتا ہے کہ اگر اختلافات کے راستے پر چلو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تم اپنے دشمنوں کے آگے مغلوب ہو جاؤ گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ وحدت و اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تمام مسالک و مکاتب فکر کے مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلک پر چلیں مگر وحدت کلمہ کی بنیاد پر مشترکہ ملی مقاصد کے لیے ایک رہیں، مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے ایک رہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مختلف شعبے ہیں جو الگ الگ جہت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کمیٹی، تفہیم شریعت کمیٹی، دار القضاء کمیٹی، شعبہ خواتین، قانونی کمیٹی، سوشل میڈیا ڈیسک، ان شعبوں کے ذریعے مختلف حلقوں میں اور دائرہ کار میں خدمت انجام دی جا رہی ہے، اور آج بھی الحمدللہ بورڈ کی آواز میں قوت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے جو وقف جائیدادوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ وقف جائیدادوں کی حفاظت اس بل کے لاگو ہونے کے بعد مشکل ہو جائے گی، اسی لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقف بل کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ بھی بیک آواز یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر ہم اس بل کو مسترد کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم پرسنل لاء سے جڑے ہوئے مختلف مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت عبادت گاہوں کی حفاظت کا، مساجد کی حفاظت کا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے۔ ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے، آج بھی انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور ہم ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔